جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ایک دفعہ عجیب تعارف کروایا اور بڑے خوبصورت انداز میں اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر اسی کو دہرایا، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ سب کے کان کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں کون، کیا، بتایا کچھ نہیں۔ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ گیا، تم کس کے سامنے پہنچ رہے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آسمان سے آئی؟ قال لا، نہیں۔ اعدو حضر، کیا کوئی دشمن نے حملہ کر دیا؟ قال لا، کہ نہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ ایسے پیش کیا کہ سب کی توجہ دل دماغ کھینچ لیے، وہ رمضان آ گیا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں وہ کون آ گیا، وہ کون آ گیا، وہ کون آ گیا۔ جی کون یا رسول اللہ؟ دشمن نہیں، وحی نہیں، تو کیا؟ کہ رمضان آ گیا۔ یہ ایسا ہائی لائٹ کیوں کیا ہے کہ یہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے۔ ساری دنیا دوڑ رہی ہے، پیسہ بنا لو کام بن جائیں گے، پیسہ بنا لو کام بن جائیں گے، کاروبار چمکا لو کام بن جائیں گے، بادشاہوں سے تعلق بنا لو کام بن جائیں گے، وزیروں سے دوستی لگا لو کام بن جائیں گے، مالداروں سے تعلق بنا لو کام بن جائیں گے۔ یہ سب بچوں والی باتیں ہیں، سب بچوں والی باتیں ہیں، سب نادانی والی باتیں ہیں۔ اللہ کو ساتھ لے لو کام بن جائیں گے، اللہ کو اپنا بنا لو کام بن جائیں گے، اللہ سے دوستی لگا لو کام بن جائیں گے، اللہ کی جنت میں گھر بنا لو کام بن جائیں گے، اللہ کے نبی کے در پر جھک جاؤ کام بن جائیں گے، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنا لو اللہ تمہارا ہو جائے گا، اللہ میرا آپ کا ہو گیا تو سارے کام بن گئے۔ ایک بادشاہ ایک ملک کا ہوتا ہے اور وقتی طور پر ہوتا ہے، یا الیکشن سے ہٹ جاتا ہے، یا موت سے ہٹ جاتا ہے، یا بغاوت سے ہٹ جاتا ہے، یا زوال سے ہٹ جاتا ہے، اور پھر دوسرا آ جاتا ہے، اس کے اور دوست ہوتے ہیں۔ ایک وزیر کچھ عرصے کے لیے آتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، ایک سیکٹری، ایک بیوروکریٹ 20واں گریڈ 22واں گریڈ چند دن کا ہوتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ جو گھر تم دنیا میں بناتے ہو وہاں سے تمہارا جنازہ اٹھ جاتا ہے، تمہاری اولاد اسے بیچ کے کہیں اور چلی جاتی ہے، تم بڑے ارمانوں سے ایک ایک ٹائل خریدتے ہو، اٹلی سے ٹائلیں منگواؤ اور ٹوٹیاں وہاں سے منگواؤ اور دروازے وہاں سے منگواؤ، کھڑکیاں وہاں سے منگواؤ اور فانوس وہاں سے منگواؤ۔ تم نے اپنی ساری کمائی لگا دی اور تمہاری اولاد جوان ہوئی اور آپس میں لڑ پڑے، اے میرا حصہ، اے تیرا حصہ، اے میں دیونا نہیں، اے میں نو اب باپ دے کے گیا آئی۔ بیٹوں کی لڑائی، اور جو ارمانوں کا بنا گھر تھا وہ بک گیا، اس میں کوئی اور آ گیا، کوئی اور آ گیا، تمہارا جنازہ اٹھا، تم نے سوچا میں نے بچوں کے لیے بڑا گھر بنا دیا ہے، دوسری نسل وہاں نہیں رہتی، نہیں رہتی، لہذا یہ سب عارضی سہارے ہیں۔ مثل الذی نتخذ من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت
اتخذت بیدا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ میں قربان جاؤں میرے رب کا قرآن، سبحان اللہ۔ میرے بندو، میرے اوپر اگر آسرا نہ کیا، اگر اللہ پر آسرا نہ کیا اور اللہ پر یقین نہ کیا اور اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اللہ کو مدد کے لیے اگر نہ پکارا اور اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا اور اللہ کے سوا جس پر بھی یقین کیا، اللہ کے سوا جس کو بھی آسرا بنایا، اللہ کے سوا جس سے آس لگائی، اللہ کے سوا جس سے امیدیں باندھی، اللہ کے سوا جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سوا جس کو مدد کے لیے پکارا، تو میرے اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے مکڑی کتنی کمزور ہے اور وہ تانا بانا بن کے کہتی ہے ہن میں بڑا وڈا چودھری بن گیا، میرا ایڈا وڈا گھر بن گیا ہے۔ ایک تمہارے جھاڑو کا تنکا یوں گھومتا ہے اور سارا جالا اڈ پڈ جاندہ ہے۔ یہی اللہ کو چھوڑ کر بادشاہ یہ مکڑی کے جالے، صدر یہ مکڑی کے جالے، وزیر اعظم یہ مکڑی کے جالے، وزیر یہ مکڑی کے جالے، وفاقی سیکٹری یہ مکڑی کے جالے، صوبائی سیکٹری یہ مکڑی کے جالے، تمہارے آئی جی ڈی آئی جی یہ مکڑی کے جالے، تمہارے ڈی پی او پولیس یہ مکڑی کے جالے، تمہارے سردار یہ مکڑی کے جالے، تمہاری بلڈنگیں یہ مکڑی کے جالے، تمہارے دھن دولت یہ مکڑی کے جالے، تمہاری طاقت یہ مکڑی کا جالا، تمہارا عروج یہ مکڑی کا جالا، تمہاری جوانی یہ مکڑی کا جالا، تمہارا حسن و جمال یہ مکڑی کا جالا، تمہارے پہرے دار آگے پیچھے کلاشوں کو بردار یہ سب مکڑی کے جالے، یہ مٹی کے مادھو، یہ مچھر کے پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا، یہ سب مٹیں گے، تم بھی مٹو گے، میں بھی مٹوں گا۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک ایک اللہ، زوال سے پاک ایک اللہ، ایک اللہ، پیدا ہونے سے پاک ایک اللہ، ایک اللہ، بیوی بچوں سے پاک ایک اللہ، زمان و مکان سے پاک ایک اللہ، شکل مورت سے پاک ایک اللہ، کائنات کا شہنشاہ اکیلا اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، آسمانوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، سورج چاند کا شہنشاہ اکیلا اللہ، دھرتی آکاش کا شہنشاہ اکیلا اللہ، موسموں کا مالک اکیلا اللہ، سمندروں کا مالک اکیلا اللہ، پانیوں کا مالک اکیلا اللہ، انسان جنات کا مالک اکیلا اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اکیلا اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اکیلا اللہ، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، ولیوں کا مالک، اچھوں کا شہنشاہ، بروں پر قادر، بروں پر چھایا ہوا، اچھوں پر چھایا ہوا اکیلا اللہ، مشرق سے مغرب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، شمال سے جنوب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، آسمان سے زمین تک جس کی حکومت ہو اکیلا اللہ، جس کو کوئی چیلنج نہ کیا جا سکے اکیلا اللہ، ہر عیب سے پاک ہو اکیلا اللہ، جو ہر صفت کا مالک ہو اکیلا اللہ، جو اپنی ذات میں بے مثال ہو، صفات میں بے مثال ہو اکیلا اللہ، جس نے دھرتی بچھائی ایک ذرہ نہ تھا، والارض بعد ذلك دحاها، پانی کا قطرہ نہ تھا، اخرج منها ماءها، چارہ نہ تھا، ومرعاها، ایک پہاڑ کا پتھر نہ تھا، والجبال ارساها، پتھر کے بغیر پہاڑ بنائے، مٹی کے بغیر دھرتی بنائی، قطرے کے بغیر پانی بنایا، ذرے کے بغیر ریت کے صحرا بنائے، پتوں کے بغیر درخت بنائے، پھل کے بغیر پھل بنائے، ذائقوں کے بغیر ذائقے بنائے، رنگ کے بغیر رنگ بنائے، روپ کے بغیر روپ بنائے۔ اور میں قربان جاؤں، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، تم صدر کو بلاؤ، وہ تو بیمار پڑا ہوا ہے، وزیر اعظم کو بلاؤ، وہ تو سویا پڑا ہے، کسی مر گئے ہوئے کو بلاؤ، وہ تو اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے، کسی
آئی جی کو بلاؤ، وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مالدار کو بلاؤ، اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے، کسی طاقتور کو بلاؤ، وہ کل قتل ہو چکا ہے۔ ارے پاگل دیوانے، کسے بلاتے ہو؟ جنہیں اللہ نے بنایا، جن پر اللہ کا قبضہ، جو اللہ کے بغیر دے نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر لے نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر بچا نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر سن نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر مدد کو آ نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ اور پھر میرے کروڑوں انسانی بھائی نہیں، اربوں انسانی بھائی، ہائے ہائے ہائے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دباتے ہیں، ان کے بت بنا کر کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ کسی انسان کا بت، کسی دیوتا کا بت، یہ بودھا کا بت، یہ رام کا بت، یہ کرشنا کا بت، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بت، اور پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، کوئی درخت کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی انسانوں کے آگے، کوئی پتھروں کے آگے، کوئی مورتی کے آگے۔ اللہ کی قسم، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ میرا رب کہتا ہے جسے تیرے اللہ نے بنایا، جسے تیرے اللہ نے مٹایا، نقصان نہیں دے سکتے اس کے بغیر، نفع نہیں دے سکتے اس کے بغیر، موت نہیں دے سکتے اس کے بغیر، زندگی نہیں دے سکتے اس کے بغیر، اور مرے کو اٹھا نہیں سکتے اس کے بغیر۔ اکیلا اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ فسیکفیکہم اللہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ اللہ الصمد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اکیلا اللہ ملک دینے والا۔ تؤتی الملک من تشاء، اکیلا اللہ پٹخ کے زمین پہ مارنے والا، پھینکنے والا، روح کھینچنے والا، مٹی میں ملا کے مٹی کر دینے والا، سارے پنجرے کو، ہڈیوں کے پنجرے کو ریت کی ڈھیری بنانے والا۔ تنزع الملک من من تشاء، اکیلا اللہ عزت دینے والا۔ وتعز من تشاء، اکیلا اللہ ذلیل کرنے والا۔ وتذل من تشاء، اکیلا اللہ آسمان کا اٹھانے والا۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اکیلا اللہ زمین کا فرش بچھانے والا۔ والارض بعد ذلك دحاها، والارض وما طحاها، اکیلا اللہ بادل لانے والا۔ الم تر ان اللہ یزجی السحابہ، اکیلا اللہ ہوائیں چلانے والا۔ یرسل الریاح مبشرات، اکیلا اللہ بارش برسانے والا۔ انا صببنا الماء صبا، اکیلا اللہ اس پانی کو زمین میں ٹھہرانے والا۔ فاسکناہ فی الارض، اکیلا اللہ اس سے غلے نکالنے والا۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، اکیلا اللہ چار پاؤں پہ چلانے والا۔ یمشی علی اربع، اکیلا اللہ دو پاؤں پہ چلانے والا۔ یمشی علی رجلین، اکیلا اللہ پیٹ کے بل چلانے والا۔ یمشی علی بطن، اکیلا اللہ میٹھا پانی بنانے والا۔ ھذا عذب فرات، اکیلا اللہ کڑوا پانی بنانے والا۔ ھذا ملح عجاج، اکیلا اللہ دریا چلانے والا۔ وسخر لکم الانہار، اکیلا اللہ چاند تاروں سورج کو گردش دینے والا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اکیلا اللہ رات کا اندھیرا لانے والا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اکیلا اللہ دن کو روشن کرنے والا۔ وجعلنا النہار معاشا، اکیلا اللہ دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، لاؤ کون ہے جس نے اللہ کے سوا زمین کو بنایا ہو؟ والجبال اوتادا،
لاؤ کون ہے جس نے اللہ کے سوا پہاڑوں کو گاڑا ہو، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے تمہیں مرد عورت بنایا ہو، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو نیند لائے، وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا لاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو رات کا اندھیرا لاتا ہو، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو دن کو لاتا ہو، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے 7 آسمان بنائے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے سورج کو چمکایا ہو، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو بادلوں کو نچوڑ کر اس میں سے پانی نکالتا ہو، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو پھل پھول غلے اگاتا ہو، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا او میرے بھائیو مہینہ رمضان آ گیا، کیا آ گیا؟ ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا، وزیر اعظم نہیں، صدر نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں، آئی جی نہیں، چیف آف آرمی سٹاف نہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں، کوئی قبضہ گروپ نہیں، اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا، اللہ کو پانے کا سیزن آ گیا، اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا۔ اللہ نے رمضان میں بدر رکھا، بدر رمضان میں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں ملتا ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ 313 جمعے کا دن 17 رمضان 313 سارے لشکر میں 2 گھوڑے حضرت زبیر حضرت مقداد، سارے لشکر میں 8 تلواریں اور 60 اونٹ اور 1000 قریش کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، باقی نیزہ تیر تفنگ سے مسلح، یہ بھوکے پیاسے او رجے پجے، یہ کمزور فاقوں کے مارے، او کھا کھا کے کنے موٹے، یہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ اور میرے اللہ نے جان بوجھ کے کیا، بتایا نہیں۔ جب میرے نبی مدینہ سے نکلے تو جبریل موجود تھا، میرے اللہ ہے، میرے اللہ شارق سے زیادہ قریب، بتایا نہیں کہ میرے حبیب 313 لے کے نہ جا۔ ابو جہل آ رہا ہے، ابو سفیان نکل چکا ہے، جس قافلے کو آپ چاہتے ہیں وہ نکل چکا ہے، اب ابو جہل آ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کر کے نکلیں، تیاری نہیں کرنے دی، بتایا ہی نہیں، نکال دیا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان تو گیا اور ابو جہل آ گیا۔ میرے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، تو کہیں کھڑائی کہ اللہ کہیں دینا آلے ایو نہ کھڑائی نہیں، تکڑے بندے آئے انہوں نے اندر سر لے دے گئے۔ اللہ نے کہا فقیر بن کے آ جاؤ، اور اللہ نے ایک پورے صحابہ کے طبقے کی ترجمانی کی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک بڑا طبقہ 313 میں کہہ رہا ہے یار ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے، اے ساڑھے واسدہ کام کوئی نہیں رہ گیا۔ خیال آ رہے ہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں، زبان پہ نہ آئے، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، خیال آ رہا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے، بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چپ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، مقداد یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل اذهب انت وربك فقاتلا نحن معك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك۔ یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب دو میں لڑ لوے جے، جس لے فتح ہوئے اس لے روٹی دے سانو ساتھ لوے جے، اے لڑنے والا کام ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں۔
یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب تے جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سنو دسو تے اسی آ جاواں گے. تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں میرے نبی کے غلام کا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب. ہم کہیں گے آپ چلیں آپ کا رب چلے. آپ تلوار اٹھائیں ہم تلوار اٹھائیں گے. آپ آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں گے. آپ پیچھے ہٹیں ہم پیچھے ہٹیں گے. آپ دائیں مڑیں ہم دائیں مڑیں گے. آپ بائیں مڑیں ہم بائیں مڑیں گے. ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے آپ کے پیچھے قربان ہوں گے. آپ کے دائیں قربان ہوں گے آپ کے بائیں قربان ہوں گے. ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے نہیں پہنچ سکتا. آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے. ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں مدینے والے انصار نہیں بول رہے. جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے ابو بکر بولے مقداد بولے. آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے انصاری مدینے والے. یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ہاں. یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا آپ پر ایمان لائے. آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق. اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے وہ حق ہے وہ حق ہے. یا رسول اللہ اے ہائے ہائے سالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکت لنا. پھر یا رسول اللہ پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں. آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے ہم لڑیں گے. آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے ہم ہاتھ ملائیں گے. آپ ہمیں آگے کر دیجئے ہم آگے ہوں گے. آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا. آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو سارا مدینہ غرق ہو جائے گا پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا. آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا. ہم آپ پر ایمان لائے آپ کو سچ جانا اور حق جانا. آپ حکم دیجئے ہم تیار ہیں. اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر اللہ ساتھ ہو گیا. تلواریں نہیں تیر نہیں نیزے نہیں گھوڑے نہیں شہسوار نہیں نہتے لوگ سامنے طاقتور مسلح پوری طرح کیل کانٹے سے لیس. پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے. پھر وہ رات 17 کی رات جمعہ کی رات اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے گر رہی ہے اور آپ رو رہے ہیں. اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی. نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا. میرے نبی تڑپ تڑپ کے بولے اللہم ان تہلک هذه العصابة فلن تعبد. اوئے ہوئے ہوئے اے میرے رب یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا. اللہ اکبر. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتے کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی. آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی زبان حرام نہیں بولتی تھی ہاتھ ظلم سے پاک تھے شہوتیں زنا سے پاک تھی عورتیں بے حیائی سے بے پردگی سے پاک تھیں طاقتور متواضع تھے غریب خوددار تھے مالدار سخی تھے حکمران رحم دل تھے قاضی عادل تھے تاجر دیانتدار تھے
غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے، حلال پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی بھٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بددیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ گروپ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے، یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی، تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے منہ پھیر دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین، یہ عجب جنگ ہے۔ ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، باپ بیٹا، ادھر عزیر ابن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ادھر حارث بن عبید بن حارث کھڑے ہیں، ادھر عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، ادھر عتبہ کھڑا ہے باپ، ادھر ابو حذیفہ کھڑا ہے بیٹا، ادھر بھائی کھڑا ہے ولید بن عتبہ، ادھر بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ، بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کے آگے کھڑا ہوا ہے، ادھر باپ کھڑا ہے نبی کا جھنڈا لے کر ابو بکر، اور ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے کفر کا جھنڈا لے کر عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ادھر ابو بکر ہے ابو بکر کے سب نسل، یہ واحد صحابی ہیں جن کے سارے بیٹے ایمان لائے، جن کی ماں ایمان لائی، جن کے باپ ایمان لائے، جن کے بچے ایمان لائے، جن کی بیویاں ایمان لائیں، یہ واحد صحابی ہیں، واحد۔ باقی کچھ لائے کچھ نہیں لائے، کچھ لائے کچھ نہیں لائے۔ جب عبد الرحمن ایمان لے آئے تو مدینہ میں کہنے لگے ابا بدر کی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح باپ سے بچتے رہے اور باپ سامنے آ کے وار کرے، آخر ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور میرے نبی سے ٹائٹل پایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، ابو عبیدہ ہے۔ اے آج اللہ ساتھ ہو کے دکھا رہا ہے، میں ساتھ ہوں۔ اور جب ٹاکرا ہے عتبہ نکلا، ولید نکلا، شیبہ، ولید بن عتبہ کا بیٹا، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، بھائی، 2 بھائی، بیٹا، بھتیجا، 3 نکلے۔ تو آپ نے کہا معوذ نکلو، افرا نکلو، معاذ نکلو، انصاری لوہے میں تینوں 6 کے 6۔ جب یہ سامنے آئے کون ہو؟ کفر بھی عجیب کفر تھا، تو کفر بھی بڑا ڈاڈھائی کفر آئی، مکے دے کفر بھی کمالہ ہی کر چھڑیاں۔ کون ہو؟ کام مدینے والے۔ تو واپس جاؤ، تم چھوٹے لوگ ہو، ہماری ٹکر کے نہیں ہو، چلو واپس۔ محمد اخرج الینا اکفانا، میری قوم میرے مقابلے میں لا، اے کی تم چھوٹے بندے گھل چھڑن۔ آپ نے کہا حمزہ
نکلو اللہ اس کے رسول کے، علی نکلو اللہ اس کے رسول کے، عبیدہ بن حارث میرے نبی کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے، عبیدہ نکلو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اچھا عتبہ میں اپنی آل بھیج رہا ہوں، سب سے پہلے میری آل پہ خنجر چلے گا، میں اپنی آل بھیج رہا ہوں، آل النبی اولاد النبی، خاندان نبی، کسی نبی کا خاندان ایسا نہیں آیا جیسے میرے نبی کا خاندان ہے۔ نبیوں پر اللہ نے درود بھیجنے کا حکم نہ دیا اپنی ان کی امتوں کو، لیکن میں قربان جاؤں ہمیں اس کے نبی پر بھی درود بھیجنے کا حکم اور اس کی اولاد پر بھی درود بھیجنے کا حکم، الگ مستقل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی 2 دفعہ، علی 1 دفعہ نہیں، علی 2 دفعہ کا مطلب ہے کہ اے میرے رب ہم تیرے نبی پر مستقل درود بھیجتے ہیں اور تیرے نبی کی اولاد پر مستقل درود بھیجتے ہیں۔ ہاں انہی کا خون تو پانی بنا اس امت کے گلشن کا، انہی کے جسم کی بوٹیاں تو کھاد بنی میرے نبی کے باغیچے کی۔ عتبہ کون ہو؟ حمزہ بن عبد المطلب۔ کون ہو؟ عبیدہ بن حارث۔ کون ہو؟ علی بن ابی طالب۔ یا قوم کرام اکفاؤنا، ہاں اب آئے ہو عزت دار لوگ، اب آئے ہو ہماری ٹکر کے لوگ۔ حمزہ اور عتبہ ٹکرائے، ولید اور علی ٹکرائے، شیبہ اور عبید ٹکرائے۔ حمزہ تو اسد اللہ، اسد رسول ہی۔ جب حضرت حمزہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے اور ہندا نے ناک کاٹ دی، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، میرے نبی جب لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ ہچکیاں لگ، دور تک رونے کی آواز گئی۔ برما کے مسلمانوں کے سنتا ہوں تو دل روتا ہے، تو مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ برما کے بچے ذبح کیے گئے، میرے نبی کے بچے بھی ذبح کیے گئے تھے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، بعد کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی، بہت عزت کی۔ یزید کے بعد جو آئے انہوں نے بڑی قدر کی، بہت عزت، شہزادے بنا دیا، دنیا دین کے تو ویسے تھے۔ ایک دن ان کے نوکر نے کہا، حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو رزق دی، عزت دی، خاندان دیا، نوکر چاکر، حشم خدم، بیوی بچے، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ اے میرے امام پھر رو پڑے، نام تو علی ہے، نام ہے علی، زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کے تاج، عبادت گزاروں کی زینت۔ لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے، نام تو علی بن حسین ہے۔ وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہوا تھا اور پھر مل گیا تھا، اور 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تم مجھے کہتے میں نہ روں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ عباس بن علی کا سر کٹا، یہ جعفر بن علی کا سر کٹا، یہ عثمان بن علی کا سر کٹا، یہ محمد بن علی کا سر کٹا، حسین کا سر تو آخر میں کٹا، یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد
بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا، یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا، یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا، اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین، ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ پتہ نہیں کون تھے، پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے، یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کرتا، ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مارتا۔ ابھی میں ایسے کتاب دیکھ رہا تھا، صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا، کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے، تو آپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسہ لیا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے اب 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن، جون کا، یہی جون کا مہینہ تھا، گرم جون۔ بیویوں کو بلا کے رخصت، بیٹی کو بلا کے رخصت، داماد کو بلا کے رخصت، خاموشی کے ساتھ۔ سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا، ساتھ ہی آنسوؤں کی جھڑیاں، برسات شروع ہو گئی۔ ایک کا کٹا سر نظر آیا ہوگا، ایک زہر میں تڑپتا نظر آیا ہوگا۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، کس لیے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، حسین سر چہرے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اپنے گھر میں قربانی رکھی، کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لما تو بچے کتھوں پالاں، کوئی یہ نہ کہے زمین تے قبضہ نہ کراں تے پتراں نو روٹی کتھوں کھواواں، کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کراں تو روٹی کتھوں کھاواں۔ ناچنے والی کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں۔ میرے اللہ نے کہا، میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ، ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو، اور اس پر چھڑیاں، ابن زیاد نے بھی چھڑیاں ماری، یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، یہاں یہاں یہاں، غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں۔ وہ تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے اوے کم بختو، ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو، میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ رمضان آ گیا، اللہ کو لے لو، میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو۔ کون ہو حمزہ آل رسول، کون ہو علی آل رسول، کون ہو عبید آل رسول، آؤ۔ حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا، جب ان کے لاشے کو دیکھا اور آپ تڑپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ ایک ہی وار میں عتبہ کا سر ہو گیا، علی نے ولید کو اڑا دیا، شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے، تو علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا، تو عبید کی تو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں،
میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ یہ جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا، شیب ابی طالب میں کذبتم وبیت اللہ نبزا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه یا نسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان الجطامى عصبة للارامل يعوذ به له الله من آلها وهم عنده في نعمة وفواضل۔ اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا، یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں، اور اس میں یہ شعر کہا تھا، آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا کہ ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا۔ اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے مڑ لے جے اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھوے۔ ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے اس شعر کا حق ادا کیا۔ کہا ہاں۔ ان کا بعد میں انتقال ہوا، شہید ہوئے۔ ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے، اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا، اندر ہے، اندر صحرا میں، پہاڑ نہیں صحرا ہے۔ ایسی خوشبو، ایسی نورانیت، سبحان اللہ۔ حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے، سب نام مٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ بدو تھا، بدو علاقائی جو جانتا تھا، وہ مجھے وہاں لے کر، یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کے شہید۔ میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے، پاؤں زمین پر لگتے۔ ایک صحابی ابو معقل، چھوٹا سا قد، انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے۔ حضرت عباس پانی ہو گئے کہ چوہا جیا ہاتھی نو نپ کے لے آ رہا ہے، تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا۔ وہ کہنے لگے ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے پکڑا ہے۔ عباس کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا، زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا جس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے، اس نے آ کے رسی باندھ دی۔ وہ کہنے لگے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، ابو معقل نے نہیں دیکھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں نہیں پکڑا ہے۔ آپ نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی۔ بدر کی جنگ اللہ کو ساتھ لینے، روزہ اللہ کو ساتھ لینے کا وعدہ ہے اللہ کا، اور رمضان میں اللہ نے ساتھ ہو کے دکھایا کہ میں کیسے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ ہر بیان میں شور ڈالتا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ بر صغیر والے اللہ نہیں کہتے خدا کہتے ہیں، اللہ مجھے ذریعہ بنائے کہ ان کی زبانوں پر اللہ جاری ہو اور خدا مٹ جائے۔ یہ علماء بھی صحف میں چل رہے ہیں اور عوام بھی صحف میں چل رہے ہیں، خدا
ہاں میں کہتا ہوں خدا کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو، پر میرے اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا، میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ اللہ، میرے اللہ کا نام اللہ، میرے اللہ کا نام اللہ، خدا نہیں، بھگوان نہیں، ایشور نہیں، دیوتا نہیں، یزدہ نہیں، اوتار نہیں، گاڈ نہیں، میرے اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ میرا غریب بھی خدا کہتا ہے، میرا امیر بھی خدا کہتا ہے، میرا پڑھا لکھا بھی خدا کہتا ہے، میرے دیس کا ان پڑھ بھی خدا کہتا ہے، میرے دیس کے علماء راسخین خدا کہتے ہیں۔ میں کدھر جا کے ٹکر ماروں اور کہاں جا کے فریاد کروں؟ اور پہلے اللہ تو کہنا سیکھو، پھر اللہ بھی ملے گا۔ اور میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا، تُسے مینوں محمد دین آکھنا شروع کر دیو، تُسے مینوں خدا بخش آکھنا شروع کر دیو، یہ سارے نا ٹھیک ہیں، لیکن وہ میاں میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا ہے، میرا نام لال دین نہیں رکھیا، میاں مینوں طارق جمیل آکھو، اے مینوں تُسی کداں دا لال دین بنا چھڑیا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہوگا، او بر صغیر کے مسلمانوں، او میں نے تو اپنا نام اللہ اللہ قرآن پکار اٹھا اللہ، دھرتی پکاری اللہ، آسمان پکارے اللہ، بادل پکارے اللہ، ہوائیں پکاری اللہ، پانی پکارے اللہ، قطرہ قطرہ پکارا اللہ، دھرتی دھرتی پکاری اللہ، پتے پتے نے پکارا اللہ، ذرے ذرے نے پکارا اللہ، ایک ایک چوٹی نے پکارا اللہ، ہر ہوا کے جھونکے نے پکارا اللہ، ہر پرندے نے پکارا اللہ، ہر سانپ نے پکارا اللہ، ہر ہاتھی شیر نے پکارا اللہ، ہر بھیڑ بکری نے پکارا اللہ، ہر گائے بھینس نے پکارا اللہ، ہر گھوڑے خچر اونٹ نے پکارا اللہ۔ ایک تم بر صغیر والے ہو، خدا ہی آکھی جان دے ہو، پتہ نہیں کتھوں کڑ کے لے آندہ جے، اوے اللہ تا آکھو، اوے اللہ تا آکھو، یا زبان تا سدھی کرو، اوے یا منہ تا سدھا کرو، کی آکھی جان دے ہو؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام، اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الملك القدوس، اللہ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الله الخالق البارئ المصور الغفار، الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط، الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم، الله العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور المقيت الحسيب الجليل العلي القريب الكبير الرقيب المجيب الواسع، الله الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي، الله الله المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الله الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، الله الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان، اللہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ رمضان آ گیا، کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں گے، کیا کرو گے؟ بھوکے رہیں گے۔ اب میرا حلق کانٹے چبھ رہے ہیں، چونکہ میری عادت ہے پانی پینے کی، میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں، اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا، ابھی چھوڑ دے، ہم نے چھوڑ دیا۔ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، غلط نہیں تولیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے۔ ایک ہوتا ہے صوم، ایک ہوتا ہے سیام، صوم سیام، قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں، ہاں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا،
اور کتب علیکم الصیام، تھوڑا سا فرق ہے، یا اور واو سے تھوڑا سا فرق ہے۔ صوم کھانا پینا بند، کھانا پینا بند، سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا روزہ، دماغ غلط نہیں سوچ رہا، روزہ ہے۔ ازرے وہ نہیں کہ روٹی نہیں کھاونی تے پانی نہیں پیونا، نہیں نہیں، دماغ کا روزہ، غلط نہیں سوچے گا۔ آنکھوں کا روزہ، بے حیا نہیں ہوگی، جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے مارا گیا، جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے۔ جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی آنکھ جھک گئی، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے۔ زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں۔ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ۔ سینے کا روزہ، بغض نہیں، دل کا روزہ، نفاق نہیں، پیٹ کا روزہ، حرام لقمہ نہ جائے، شہوت کا روزہ، زنا کے قریب نہیں، وہ تو نکاح کے قریب نہیں جا سکتا، زنا تو ہر حال میں حرام ہے، ساری زندگی حرام ہے۔ ہاتھوں کا روزہ، غلط نہیں تولنا، ہاتھوں کا روزہ، غلط فائل سائن نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ، رشوت نہیں لینی، ہاتھوں کا روزہ، ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ، کھوٹ کا کام نہیں کرنا، ہاتھوں کا روزہ، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ، سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنی، ظلم نہیں کرنا، فائر نہیں کرنا۔ پاؤں کا روزہ، تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا۔ پاؤں کا روزہ، عجب سے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا۔ پورے وجود کا روزہ، عورت کا روزہ، جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے، پورے وجود کا روزہ۔ ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ ملا، اس کے خزانے ملے، اللہ ملا، اس کی جنت ملی، اللہ ملا، اللہ ملا تو بیماریاں دور، اللہ ملا تو نفرتیں دور، اللہ ملا تو بغض دور۔ اللہ کو پانے کا مہینہ، میرے بھائیو آؤ روزہ رکھیں، پیاس سے نہ گھبراؤ، بھوک سے نہ گھبراؤ۔ میرے نبی کی اولاد پہ 72 گھنٹے پیاس آئی، 72 گھنٹے، 72 گھنٹے، 72 گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے منہ میں گیا، نہ بڑوں کے نہ بچیوں کے۔ اور تم تو 16 گھنٹے کے بعد پانی پیو گے، 16 گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے۔ 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ ہم روزہ رکھیں گے ہمیں اللہ ملے گا، ہم تراویح پڑھیں گے ہمیں اللہ ملے گا۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ پر روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ روزہ بناؤ۔ آنکھیں روزہ رکھیں، دماغ روزہ رکھے، یہ ہونٹ روزہ رکھیں، یہ ہاتھ، یہ دل، یہ سینہ، یہ شہوت، یہ پاؤں، یہ کمائی، یہ ترازو، یہ تجارت، یہ سائن، یہ فائل، یہ ڈیل، ہر شے روزہ رکھے، ہر شے روزہ رکھے تو اللہ آپ کا ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو، اس دل کو دھو دو، دل کو صاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، غور سے سننا، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے،
टखनों से ऊपर होना भी सुन्नत है, दाएं हाथ से खाना भी सुन्नत है, सीधी करवट सोना भी सुन्नत है, मस्जिद में सीधे पांव से दाखिल होना सुन्नत है, उल्टे पांव से निकलना सुन्नत है। बेशुमार सुन्नतें हैं मेरे नबी की ज़िंदगी की, पर जिसे अजीम शान कहा, जिसे अजीम शान कहा, जिसे अजीम शान कहा, वो एक और भी होंगी, और भी होंगी, सारी ही अजीम शान हैं, पर जिसको खुद मेरे नबी ने कहा अजीम शान, अजीम शान। ये मस्तूरात भी सुन लें, आप भी सुन लो। मेरे बेटे अनस, मेरी अजीम शान सुन्नत, मेरी अजीम शान सुन्नत क्या? का सुबह शाम अपने दिल को साफ रखा कर, किसी से बुग़्ज़ न रख, किसी से हसद न रख, किसी से कीना न रख, किसी पे गिला न रख, किसी से रंज न रख, किसी के साथ नफ़रत न कर, किसी से हसद न कर, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत न कर। अपने दिल को इंसान, मुसलमान नहीं इंसान, इन क़दरता या इन इस्तिताअता अन तुस्बिहा व तुमसिया वलैसा फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन ले अहदिन, ले मुस्लिमिन नहीं, ले मोमिनिन नहीं। अनस मेरे बेटे, इस दिल को तमाम इंसानों के बुग़्ज़ से पाक कर दे, खोट नफरत हसद पाक कर दे। और जो मेरे नाल बड़ा गंदा कीता है, मैं नहीं उन्होंने माफ़ करना। उस मेरे नाल चंगा नहीं कीता, मैं नहीं उन्होंने माफ़ करना। मैं जब तक ना कीता मेरा कलिया नहीं ठरदा, मेरा हाँ नहीं ठरदा, मेरा मन नहीं ठरदा। मैं करके रहना है, मैं बदला लेके रहना, मैं उन्होंने छड़ना नहीं, चाहे मेरी हर शय लग जावे विक जावे। ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये शैतानी जुमले हैं, ये शैतानी जुमले हैं, ये शैतानी जुमले हैं, ये शैतानी जुमले हैं, ये शैतानी जुमले हैं। अल्लाह के वास्ते माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। इसे धो दो, इसे धो दो, इसे धो दो। ये मेरे नबी की अजीम शान सुन्नत। और इस पर खुशखबरी मेरे बेटे अनस, जो मेरी इस सुन्नत से प्यार करेगा, मुझसे प्यार करेगा, जो मुझसे प्यार करेगा, यूं मेरे साथ जन्नत में हो जाएगा। दिल साफ करो। एक हदीस सुनाता हूँ, दिल की सफाई कैसे अजीम शान। आप मजलिस में हैं, दरवाज़ा मस्जिद नबवी, आपने कहा इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है। एक अंसारी सहाबी, अधेड़ उम्र, 50-60 के दरमियान को अधेड़ उम्र कहते हैं, काली सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में जूता, वज़ू का पानी ताज़ा दाढ़ी से गिर रहा। अगला दिन वही टाइम मेरे नबी ने फरमाया इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है। थोड़ी देर बाद कल वाले सहाबी, कल वाला हुलिया, जूता, दाढ़ी में वज़ू का पानी। अगला दिन इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है, वही सहाबी, वही हुलिया, दाढ़ी में वज़ू का पानी, हाथ में जूता। इस महफिल में, इस मजमे में एक सहाबी हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा। ये तमाम 1,24,000 सहाबा में सबसे ज़्यादा इबादत वाले सहाबी हैं। सारी रात नफल, सारा साल रोज़ा, और दिन रात में एक कुरान का ख़त्म। अच्छा सुना आ गई इबादत। साढ़े को फर्ज नमाज नहीं पढ़ी जाती पई, सारी रात नफल, साल में 2 रोज़े नहीं रखने, 2 ईद बस, 2 ईद बस, सारा साल रोज़ा, सारी रात नफल, दिन रात में एक कुरान का ख़त्म। अल्लाह के नबी को पता चला तो ज़बरदस्ती एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन छोड़ो, इस पर तैयार किया। 3 दिन से पहले कुरान न ख़त्म करो, इस पे तैयार किया ज़बरदस्ती। इनको ख्याल आया ये मुझसे ज़्यादा इबादत करता है, जो इसको जन्नत की बशारत मिली। 24 घंटे का सारा जितना भी दौरानिया है, जितना भी वक्त है, और 24 घंटे का जितना भी टाइम है, वो तो सारा मैंने इबादत से भर दिया है। रात को नफल, दिन में रोज़ा और ख़त्म कुरान। मैं देखता हूँ ये क्या करता है,
ان کوئی 25 گھنٹے یہ 1 گھنٹہ وقت میرے کو عبادت کر رہا ہے. پہنچ گئے. چاچا السلام علیکم. جی بھتیجے وعلیکم السلام. جی چاچا ابا جی ناراض ہو گئے ہیں, میں 2-4 دن ان سے چھپ کے رہنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہراؤ گے؟ کب بھتریا جس لئے مرضی آ, جس لئے مرضی جا, تیرا اپنا گھر ہے. ارادہ تھا رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھی, عبداللہ بن عمرو چادر اوڑھی اور یوں آنکھ میں نا اتنا سوراخ کر کے لیٹ گئے کہ میں دیکھوں گا یہ چاچا جی کیا کرتے ہیں. چاچا جی آئے, ان کا نام بھی کسی حدیث میں نہیں آیا, اتنے عام درجے کے صحابی, ورنہ نام صحابہ کے موجود, ان کا نام شاید کسی شرح میں ہو, کتاب میں کوئی. آئے, اللہم بسمک اموت و احیا, جوں لیٹے فجر کی اذان پہ اٹھے. عبداللہ بن عمر تو پریشان ہو, کوئی ایک ہی بڑی ساری رات ستیاں ٹپ گئی, 2 نفل بھی نہیں پڑے. ان کا شاید آج طبیعت خراب ہو, کل دیکھوں گا. کل پھر سوئے اور چادر میں اتنا سوراخ کر کے دیکھ رہے ہیں. وہ پھر آئے, اللہم بسمک اموت و احیا, اور جوں سوئے اور فجر کی اذان پہ اٹھے. عبداللہ بن عمر کا تو دماغ چکر کھانے لگا, یہ بھی اے چکر کی ہے. اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں. یہ جنتی ہو کر تہجد کے 2 نفل نہیں, 2 نفل ان بالکل ہل کے رہ گئے. ان کا چلو آج رات ویکھ کے جاواں گا, چکر کی ہے, آج کوئی نواں کام نہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر رات پھر وہ آئے, اللہم بسمک اموت و احیا, جا فجر دی نماز تے اٹھے. اس لیے نہیں چپ رہ سکی. اگے چاچا ایک گل تو دس, تو ہیں کی؟ کہ کیوں ہویا پتر؟ کہ میں 3 دن سنیا ہے اللہ دا نبی آخر ہے جنتی آ رہا ہے, تو آیا. پھر اللہ